بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 11 اکتوبر ہے۔ منظور پشتین کا جو ہے وہ جرگہ ہے، عوامی عدالت ہے، جسے وفاقی حکومت نے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ان کی پارٹی کو، پشتون تحفظ موومنٹ کو، اس پہ پابندی لگا دی ہے، اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ان کے خلاف جو پرسوں کارروائی ہوئی تھی، جس میں 3 پختون جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور 12 جو ہیں وہ زخمی تھے۔ تو یہ اس پہ صوبائی حکومت کے مشیر پختونخوا کے بیرسر سیف، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو وفاقی حکومت نے بین کیا ہے تو یہ پارٹی بین ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد پی ٹی آئی میں بڑی سختی آ گئی تھی، اور پی ٹی آئی کے تقریباً تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور صوبائی وزراء جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے۔ پہلے یہ ایم کیو ایم میں جب تھے تو یہ بھی اس وقت بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے، اور یہاں بھی تحریک انصاف میں اس کو جو رکھا ہے یہ ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان کو خیر بہرحال ایک فیک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، مگر وہ فیک نوٹیفیکیشن تھا۔ وہ سٹل جو ہیں صوبائی حکومت کے جو ہیں وہ مشیر ہیں، وزیر اعلیٰ کے۔ وفاقی حکومت نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، اور بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ نے خود ہی دعوت دی تھی وفاقی وزیر داخلہ کو، وفاقی حکومت کو، گورنر صاحب کو، جو ان کے فیصل کریم کنڈی، جو ان کے حریف بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے بڑے مخالف ایک دوسرے کے ہیں، اور کچھ دنوں سے، گزشتہ چند دنوں سے ان کے مابین گرما گرمی بہت زیادہ ذاتیات تک چلی گئی تھی۔ بڑی اچھی اور خوش کن بات ہے، خوش آئین بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے صوبے کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو بلایا۔ اس میں گورنر صاحب بھی تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، فیصل کریم کنڈی، اے این پی کی سربراہ ایمل ولی، قومی وطن پارٹی کی طرف سے سکندر شیرپو، جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر ابراہیم، اس طرح ساری تقریباً جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی تھے۔ تو اس طرح تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور وزیر اعلیٰ خود بھی تھے۔ انہوں نے ڈسکشن کی، اور اس کا نچوڑ یہ نکلا، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ کیونکہ بیٹھ کے بات کیوں کی جائے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، پہلے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ جو کر لیا، گورنر کو گورنر اور وزیر داخلہ اور تمام تر سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو مکمل اختیار دے دیا ہے کہ منظور پشتین کے ساتھ مذاکرات کریں، جرگہ کریں، اور ان سے بات چیت کر کے مسائل حل کریں۔ تو یہ خوشائن بات ہے۔ اب کل جو ہے منظور پشتین کا جو ہے وہ عوامی عدالت لگنی ہے، آج وہ پہنچے ہیں۔ اب ان سے مذاکرات کے لیے ٹیم بھی روانہ کر دی گئی ہے، ان کو کمیٹی بھی گئی ہے، صوبائی وزراء بھی گئے ہیں۔ اب اس کا پس منظر دیکھیں، منظور پشتین کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں اس کی پارٹی کا جو پی ٹی ایم بنانے کا ایک کافی جدوجہد کر رہے ہیں 8-10 سال سے۔ تو ان کے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنگی ٹائم میں جب طالبان کی جگہ جگہ پہ ان کا کنٹرول تھا، طالبان تھے، بیٹ طالبان، گوڈ طالبان، تو ہر جگہ پہ پاکستان میں تھے۔ تو جو مائنز لگی ہیں جگہ جگہ پہ، ان میں درجنوں بچوں جو ہے ان کے ٹانگیں، بڑی ٹانگیں جو ہیں وہ اڑ کے ٹانگیں کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، بیچ میں کوئی شہید ہو گئے، ان کی زنانیاں جو ہیں وہ ان مائنز کا شکار ہوئی۔ ان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ زیادہ تر کو طالبان سے لڑائی میں قتل کر دیا گیا، پھر بعد میں اٹھایا بھی گیا، بہت سے لوگوں کو غائب کیے گئے۔ تو ان کے دعوے یہ تھے کہ ایک تو یہ مائنز علاقے میں نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمارے علاقے میں جو بدنمنی ہے اس کے پیچھے جو ہے کوئی اور ہے۔ تو ان معاملات پہ ان کے اختلافات شروع ہوئے تھے، اور یہ منظور پشتین نے بڑی سٹرگل کی وہاں پہ، اور پشتون تحفظ موومنٹ ایک تنظیم بنائی، جس میں بڑے بڑے لیڈر بھی، افراسیاب خٹک بھی بیچ میں گئے، جو صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، بشرا گوہر، اے این پی کی منجی ہوئی رہنما تھی، ایم این اے رہی ہیں، وہ گئی ہیں۔ تو محسن داوڑ جو ابھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں تھوڑا، علی وزیر، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے یہ تحریک شروع کی، اور کئی بار ان پہ جو ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے مظاہروں پہ لاٹھی چارج اور ان کو پکڑ دکڑ ان کی گئی۔ اور اس ٹائم پہ بھی یہ لڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پہ پابندی لگائی جائے
کیونکہ یہ ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ منظور پشتین پہ، پختون تحفظ موومنٹ پہ بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی جماعت میں، ان کی اجلاس میں، ان کے جلسوں میں، ان کی عوامی عدالتوں میں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے جو جھنڈے ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں، اور اپنے ملک کے جھنڈے، پاکستان کے جھنڈے ہم نے کسی بھی ایک ان کے جلسے میں ایک پاکستانی جھنڈا نہیں دیکھا۔ سماعت میں ایک بندے نے لانے کی کوشش کی تھی جسے بعد ازاں ہٹا دیا گیا اور اس پہ مار پیٹ چلی گئی تھی۔ تو پاکستان کا جھنڈا اس میں نہیں ہوتا۔ اب ٹھیک ہے، ان کے اختلافات ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگنے ہیں، تو آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کم از کم اپنے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا لایا کرو۔ ہمیں پتہ ہے کہ پختون اس پار بھی ہیں، اس پار بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی اس سائڈ پہ ہیں، ہم اس سائڈ پہ ہیں، مگر ملکوں کا بٹوارا ہو چکا ہے۔ ہماری جو ثقافت ہے، زبان ہے، رسم و رواج ہے، سب ایک ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ ہم اپنے ملک کا جھنڈا، کیونکہ اپنے ملک سے ہماری ناراضگی ہے مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ اب ناراضگی اس حد تک ہے کہ ہم اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے وہ اس میں نہیں لے رہتے ہیں اور افغانستان کے جھنڈے لے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ افغانستان کا جھنڈا، اشرف غنی وغیرہ کا، وہ افغانستان کا جھنڈا جو افغانی اپنے افغانستان میں نہیں لے رہ سکتے، اور یہاں پہ منظور پشتین جو ہے وہ، ان کی جماعت جو ہے پی ٹی ایم، وہ یہاں پہ لہراتی۔ تو یہ بڑا اعتراض عوام کا جنرلی آ رہا ہے کہ منظور پشتین کے جلسوں میں جو ہے وہ افغانستان کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا اعتراض جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب پٹھان 4-5 کروڑ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ منظور پشتین کے ساتھ ہیں۔ منظور پشتین کی اچھی باتوں کے ساتھ تمام تر پٹھان ہیں۔ وہ باتیں جو قابل عمل ہیں، وہ باتیں جو جائز ہیں، وہ باتیں جو آئین کے تحت ہیں، ان سب میں عوام جو ہے وہ منظور پشتین اور ان کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ مگر جو نعرہ بازی اکثر ہو جاتی ہے اور جو جھنڈوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ اٹھتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ پٹھان بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور باقی نہیں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک لڑائی حکومت کے ساتھ لڑنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنی ہے، تو ہمارا موٹیو ہونا چاہیے آئین اور قانون، اور پاکستان کے جھنڈے کے نیچے کے تلے، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آپ نے تحریک چلانی ہے، آپ نے موومنٹ چلانی ہے، آپ نے اپنے مطالبات کرنے ہیں سرکار سے، آپ کا رائٹ ہے۔ پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اب زیادتیاں ہو رہی ہیں، تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کتنا دبایا جا رہا ہے، اس طرح پی ٹی ایم کو دبایا جا رہا ہے۔ پرسوں ان کی 3 شہادتیں ہو گئی ہیں، 12 بندے جو ہیں، 11 بندے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک اور بیچ میں سیریس تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شہادتیں جو ہے وہ 4 ہو گئی ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، کل ان کا جو ہے وہ عدالتی جرگہ ہے، عوامی عدالت ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین کس حد تک جاتے ہیں۔ اب صوبائی حکومت نے ایک سٹیپ لے لیا ہے، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے منظور پشتین کو ان کی باتوں کو سننے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو وزیر اعلیٰ کی نگرانی ہے، اور وزیر اعلیٰ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے اختیار میں لیا ہے، وہ اس اختیار کے مطابق جو ہے منظور پشتین سے بات کریں گے۔ اب کل کے احتجاج میں آج بھی منظور پشتین نے اپنے لوگوں سے حلف لیا کہ آپ نے کوئی بدامنی نہیں کرنی، آپ نے احتجاج میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا، آپ نے پرامن رہنا۔ تو ایک احتجاج اور ایک موومنٹ کے لیے ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو کنٹرول کر سکے۔ تو یہ بڑی بات ہے، آگے دیکھنا پڑے گا کہ اب منظور پشتین جو عوامی عدالت لگا رہے ہیں اس میں آئین پاکستان کے خلاف ورزی نہ ہو، پاکستان کے جھنڈے تلے ہو، ملک میں اندرونی آپسی اختلافات کو پیار محبت سے حل کرنے یا مظاہروں سے حل کرنے، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، کریں، آپ نے حقوق مانگے، مگر ایک دائرے کے اندر۔ آئین، وہ دائرہ کون سا ہے؟ آئین کا دائرہ ہے۔ آپ آئین کے دائرے میں رہیں گے تو پورا ملک آپ کے ساتھ ہے، آئین کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ اور جتنے بھی ہم نے دیکھی ہیں منظور پشتین کو کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت جو باتیں ہیں وہی مانگ رہا ہے کہ ہمارے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے یا رہا کیا جائے، ان کو اغوا کیا گیا ہے، اگر مار دیا تب بھی بتا دیا جائے۔
تو ان کے یہ جو مطالبات ہیں یا ہمارے علاقے میں جو مائنز ہیں یا گڈ طالبان بیڈ طالبان کا تصور ہے، تو ان کے مطالبات جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ہیں، وہ ذرا کرٹیکل ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیوں سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ سیکیورٹی ایجنسیاں ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ تو سیکیورٹی ایجنسیاں ہر بندے کو تو اس طرح نہیں اٹھا سکتی نا کہ بس اس کو اٹھا لیا۔ ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آج کل مخالفت چل رہی ہے، اس میں اٹھا لیتے ہیں، مگر وہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح یہ گمشدگیاں منظور پشتین کی وقت میں ہوئی ہیں، مطلب وہ 8-10 سال کے اور 5-6 سال کے لوگ غائب ہوئے ہیں، ان کو اٹھانا مطلب ان کے خلاف ایجنسیوں کے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ منظور پشتین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو ان کے خلاف FIR درج کریں، آئین کے تحت ان کو گرفتار کریں، ان پہ مقدمہ درج کریں، ان کو جیل میں رکھیں، ہمیں بتا دیں۔ تو آئین کے تحت ہی فی الحال تو باتیں تو آئین کے اندر ہو رہی ہیں منظور پشتین کی، مگر حکومت کی جو آبزرویشنز ہیں، جو پابندیوں ان پہ لگائی ہیں کہ یہ ریاست مخالف ہے۔ اب اللہ نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ منظور پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایسا نہیں کہ کم ہے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کی اس ٹائم کی پوزیشن ہے، تو اس سے اچھی پوزیشن عوامی نیشنل پارٹی سے اچھی پوزیشن میں اس ٹائم پہ اگر ہے تو وہ PTM کی ہے۔ PTM کے پاس لوگ زیادہ ہیں، لوگوں نے زیادہ تر عوامی نیشنل پارٹی سے سائڈ پہ ہو کے منظور پشتین کے پاس چلے گئے۔ ہمدردیاں ہیں NP کے پاس، مگر ANP سے انہیں وہ کچھ نہیں ملا جو وہ PTM سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ایجنڈا PTM نے دیا ہے، جو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اٹریکشن اس میں ہے، ان کے نعرے میں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے موو بھی کیا ہے PTM میں۔ اب PTM میں زیادہ تر ٹرائبل کے لوگ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ انہی علاقوں میں طالبان، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، مائنز وغیرہ ہوئے، جنگیں وہاں پہ ہوئی، زیادہ جھڑپیں وہاں پہ ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ کڈنیپ ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ اغوا ہوئے ہیں، وہاں سے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ دھماکے زیادہ ہوئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی زیادہ تھی۔ اس وجہ سے زیادہ تر ٹرائبل کے لوگ جو ہیں، ایک جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، وانا کا جو علاقہ ہے، بنو ڈیر اسماعیل خان کا جو علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ تقریباً یہاں پہ منظور پشتین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ان کا جو علاقہ جو جرگہ ہو رہا ہے، عوامی عدالت لگ رہی ہے، وہ کوکی خیل رگیل علمہ میں ہو رہا ہے، جو کوکی خیل کی زمین ہے۔ تو کوکی خیل کی زمین پہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے کوکی خیل پورا قوم نکلا ہے، ان کو بگانا مشکل تھا، وہ پورا علاقہ ہے، پورا قوم ہے۔ انہوں نے مسجدوں میں اعلانات کیے تھے، پرسوں جب پولیس سے ان پہ فائرنگ کی تھی تو انہوں نے مسجدوں میں اعلانات کیے تھے، بچے نکلے تھے، بڑے نکلے تھے، عورتیں نکلی تھیں، پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ زمینیں کوکی خیل کی ہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اسی طرح ہر علاقے میں ان کے پاس بڑے لوگ ہیں، تو حکومت کو چاہیے، جو ابھی یہ جرگہ ہوا ہے ریسنٹلی، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی باتیں کو سنا جائے، ان کو بٹھایا جائے۔ یہ ہمارے اپنے ہی بھائی لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، یہ پریشان ہیں، تو حکومت کا کام ہے اور ریاست کا کام ہے ان کے مسائل کو حل کرنا۔ ان کی اگر لسٹیں بنتی ہیں تو وہ لسٹیں آگے چلی جانی چاہیے، ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تاکہ ان کے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو یہ ریاست کے لیے بہتر ہوگا، ریاست اس سے پھولے گی، بڑھے گی، آگے جائے گی۔ اب کل پہ ڈیسائیڈ ہے کہ کل جو ہے منظور پشتین اپنے خطاب میں کس لہجے میں بات کرتے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ساری جو اس ٹائم پہ تک دو ہے وہ اسی بارے میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ منظور پشتین جو ہے وہ حکومتی جو صوبائی مذاکرات ہیں ان کو یہی کہے گا کہ ہمارے تو سمپل مذاکرات ہیں، سمپل باتیں ہیں، ان کو مانا نہیں جا رہا، آپ کے پاس پورے اختیار ہے نہیں ہے، آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے تو آپ یہ اتنے دنوں میں کر لیں، ایک ٹائم پیریڈ دیں گے، ہو سکتا ہے مذاکرات نہ بھی کریں، مگر منظور پشتین کوشش میں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ تو مذاکرات کا راستہ ایک میں آپ 10 دن بھی اگر ان کے خلاف مظاہرے کیے جائیں، اگر یہ مظاہرے کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور شیلنگ استعمال ہوتی ہے، 2 ماہ بعد بھی آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے میز پہ۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست سے بات کرنی چاہیے، ریاست کوشش کرتی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ تو کل پتہ چلے گا کہ منظور پشتین، ان کی جماعت جو ہے پختون تحفظ موومنٹ جو ہے، جس کی پابندی اس پہ لگی ہے، مگر کل کا جلسہ ان کا روکنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی سے 10-15 ہزار لوگ جو ہیں وہ میدان میں بیٹھے ہیں، تو ان کو روکنا اتنا آسان تھا نہیں۔ ان پہ پابندی لگ گئی ہے، مگر کل یہ اپنا جلسہ کر لیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ یہ آگے کا لائحہ عمل ان کا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے حکومت سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔